میں نے اس شخص کو کبھی کسی کے برآمدے میں بیٹھا نہیں دیکھا تھا. میں آپ کو ایک بہت انتہائی شفاف انسان جانتا ہوں. میں آپ کو کارل مارکس کا منفیسٹو، کمیونسٹ منفیسٹو کا دیباچہ سمجھتا ہوں. اسلم گرداسپوری کو جو قوم سیلیبریٹ نہ کرے، میرا خیال وہ قوم نہیں کہلا سکتی. اسلم گرداسپوری کا مطلب ہے وفاداری، ایمانداری، شفافیت، نظریہ، فلسفہ، مصنف، درویش، ڈاؤن ٹو ارتھ، اطمینان، خوش اور کامیاب. اسلم گرداسپوری اس شہر نے ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام بنایا، فخر ایشیا بنایا. اس پنجاب نے، اس شہر نے ان کی تقریر سے پہلے جب 5 لاکھ لوگ سٹیڈیم میں ہوتے تھے، قذافی سٹیڈیم میں 5 لاکھ کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے جلسہ بعد میں میں تقریر کروں گا، شاعر عوام پہلے تقریر اپنی شاعری کریں گے. مفکر ہیں، ادیب ہیں، اور ہم ان کا دن منائیں گے. عابد حسین عابد، ہم بہت بڑا دن منائیں گے. یہ وہ عوامی دانش کے علمبردار ہیں جو پاکستان کی آئندہ اگلی نسلوں تک رہنمائی کریں گے. جناب اسلم گرداسپوری، فورم اوپن ہے، جتنی دیر مرضی بولیں. جناب گوئندی صاحب، اب سنیں تقریر کیسے ہوتی ہے. خواتین و حضرات، خصوصاً فرق سہیل گوئندی صاحب کی اماں جی، ان کے اساتذہ، دیکھیے حضرات، انسان وہ بڑے نہیں ہوتے جو لکیر کے فقیر ہوں. انسان وہ بڑے ہوتے ہیں جو زندگی کو نئی طرح دیتے ہیں، زندگی کو نئے زاویے دیتے ہیں، ان کے لیے نئے باب کھولتے ہیں اور ان کی عقل و فکر اور ان کے رسم و رواج میں تبدیلیاں لا کر اضافہ کرتے ہیں. یہاں تو یہی ہوتا تھا کہ مرے ہوئوں کے ہی دن منایا جاتے تھے اور ہر غیر موجود کو یہاں سراہا جاتا تھا. خدا کا شکر ہے فرق سہیل گوئندی، یہ آپ نے ہماری زندگی میں ایک نیا قدم اٹھا کر ان لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا آپ نے طریقہ سکھایا ہے، ایک نیا انداز دیا ہے. میرا چونکہ تعلق کبھی عملی سیاست سے بھی تھا، وہ ان کا بھی تھا، اور پھر شاعری کا تو اب بھی ہے، لکھنے پڑھنے کا ہے، وہ بھی ان کا ہے اور میرا بھی ہے. میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور جتنی زندگی میری ہے اس ساری زندگی میں ان کا تمام ریکارڈ محفوظ ہے میرے ذہن میں. فرق سہیل گوئندی ایک اپنی طرز کی ایک عوامی فکر ہے، ایک عوامی فلسفہ ہے، ایک نئی فکر ہے، اور اس کی فکر کے انداز
आलमगीर हैं। ये जिंदगी में ज्यादा जिंदगी होना किसी बहुत बड़े इल्म की गवाही नहीं होती। कुछ लोग अपनी कम उम्र में ही बहुत सारे इल्म के रास्तों से गुजर जाते हैं। इनकी जिंदगी का जो मैंने पीपल्स पार्टी के दौर में देखा, पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों में भी ये शख्स एक नुमायाई सियासी कारकुन नजर आया करते थे। सियासी कारकुन तो सब एक जैसे ही होते हैं, एक तरह के ही होते हैं। यह बिल्कुल नहीं था, इंतहाई मुख्तलिफ इंसान था, बहुत मुख्तलिफ इंसान था। और कभी कभी तो यकीन जानिए मुझे यूं लगता था कि इसको कुछ नुकसान ही ना पहुंच जाए। वो बात तो मैं बाद में करूंगा। ये अंदर से पिसे हुए लोगों का आदमी है, डाउन ट्रॉडन्स का इंसान है। मैं कुछ अलामती बात करूंगा, कोई बुरा महसूस ना करे। ये धरती के बारे लोगों का मुफक्कर है। ये सांसियों, गगड़ों, चंगड़ों और टपरी वासों, झोंपड़ियों वालों, चमारों और इस तरह की मखलूक का एक फलसफी मुफक्कर है। ये उनका मुफक्कर है, उनके लिए सोचता है जो गरीब अपने लिए नहीं सोच सकते। ये उनके लिए जद्दोजहद करता है जिनको जद्दोजहद करनी आती नहीं या जिनको जद्दोजहद करनी नहीं दी जाती। इस तरह के इंसान जो होते हैं वो किसी लगी बंदी तंजीमों में वो खप नहीं सकते। इसकी फिक्र में मैंने हमेशा एक बहुत ही इश्ताल और इंतहाई तरक्की पसंद जद्दोजहद की मैंने एक दौड़ देखी, एक फिक्र देखी। जैसे अभी अभी हमारे दानिश्वर नदीम साहब फरमा रहे थे, शाहिद नदीम साहब, कि ये तो कहीं रुकता नहीं, कहीं हाथ नहीं आती। बिल्कुल ठीक उनका तजिया है। उनका एक दानिशवराना बात थी, इस शख्स का तजस्सुस मैंने कभी खत्म होते नहीं देखा। ये इंसान हर मुख्तलिफ अंदाज में जीता रहा है और मैंने इसको कभी बैसाखी पकड़ते नहीं देखा। इनको कभी मैंने सहारा ढूंढते नहीं देखा। तकरीबन 30 साल तो मैंने इन्हें सियासी पीपल पार्टी में भी देखा ना पूरा। मैंने इस शख्स को कभी किसी के बरामदे में बैठा नहीं देखा था। अपनी वजह से जिंदा सियासी कारकुन था, अपनी अहमियत थी इसकी। जैसे मुझे, जब मैं इनकी हमेशा हिमायत करता था तो मुझे मोहतरमा कहती थी ये न्यू सेंस क्यों है। तो मैंने कहा बीबी, जिसके अंदर तजस्सुस हो वो न्यू सेंस ही दिखाई दिया करता है।
وہ اتفاق نہیں کر سکتا آپ کے ریوڑ سے. تو یہ باتیں ایک بڑی عجیب تھیں کہ ایک دفعہ ان کو جہانگیر بدر نے ایک کٹ کیا ہوا تھا یہاں پل کانٹیننٹل میں. تو وہاں ایک تقریر محترمہ نے کی, بڑی اچھی تقریر کرتی, ظاہر ہے شی واز اے بگ لیڈر, بگ لیڈی. تو ظاہر ہے ایک لیڈر تو بہت محتاط ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو لیگیسی جو بھٹو خاندان تھا, جس کا سفر تختہ دار پر تھا, وہ تو قدم رکھتے ہوئے بہت سوچیں گے نا. تو انہوں نے اپنی اس دور کے مارشلاؤں کا دور تھا, بے انتہا جبر کا دور تھا, باپ مر چکا تھا, شہید ہو چکے تھا, بھائی شہید ہو چکے تھے. تو یہ تاثرات سب ذہن میں ہوتے ہیں. ہمارے سوسائٹی معاشرے میں جب دانشور بڑے لوگوں کو کچھ گزند پہنچتی ہے تو قومیں افسردہ ہو جاتی ہیں. جن کے گھر لاشیں آتی ہوں کیا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑی سنبھل کی بات کرتی تھی. اب یہ نوجوان شخص تھا, اور ان کی بات میں بتاؤں گا کہ خرابی کہاں سے تھی. جب تقریر کر کے وہ باہر جا رہی تھیں تو انہوں نے روک کے کہا کہ بی بی آپ نے امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. بی بی نے کہا کہ فرق ہٹو, ہوگی بات ہوگی. تو وہ آگے نکل گئیں. تو جو اپنا جہانگیر بدر کے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو بیچارے جانتے ہی نہیں تھے سوائے محبت کے, سوائے پارٹی کی لیڈرشپ کی, آگے پیچھے بھاگنے کے, دوڑنے کے, ان کارکنوں کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے, ان کی بھی ایک سٹرگل ہوتی ہے. انہوں نے ان کو گھیر لیا. وہ گھیر کے باہر پل کانٹیننٹل کے باہر ان کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا میں بھی دروازے سے باہر یہ بھی آیا تو یہ مجھے کہنے لگے کہ گرداس پوری صاحب یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا بھائی بات سنو, یہ جو آپ کی طرح کے نبیوں کے پجاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا کرتا ہے. باہر صورت میں نے ان لڑکوں کو, پپی وغیرہ کو میں نے دبکایا, میں نے کہا ہٹو چھوڑو ان کو. محترمہ تو چلی گئیں. دوسرے دن محترمہ نے مجھے بلایا, ان کو شکایت کی گئی. جہانگیر بدر نے بھی کہا کہ بی بی دیکھیے یہ لڑکے جو تھے یہ انہیں اس سے تھا تو انہوں نے لڑکوں کو بڑے دبکے مارے اور ان کو کہا کہ گنڈا گردی کرتے ہو, چھوڑو, چلو دوڑ جاؤ, تم نہیں جانتے اس کو. تو محترمہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ گرداس پوری. میں کہا جی فرمائیے. آپ نے میرے ساتھ جو اس نے کل کیا تھا آپ اسے صحیح سمجھتے تھے؟ میں نے کہا بی بی میں وہاں موجود ہی نہیں تھا. میں کہا میں تو اس وقت موجود نہیں تھا جب ان کے ساتھ جب کوئی آپ سے بات ہوئی. وہ مجھے کہتا تھا امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولی. میں نے کہا کوئی بات نہیں بی بی, کوئی بات نہیں, ایسا کیا بات ہو گئی. انہوں نے, میں کیا مجھے یہ بات کہتی تھی پھر کیا ہوا, پھر تم نے ہمارے اپنے ہی ورکروں کو ڈانٹا ان سب کو. میں کہ بی بی وہ بھی میرے ورکر, وہ بھی ورکر تھے, وہ بھی ورکر تھے, میں سینئر آدمی تھا. کیا آپ کی پارٹی ہوٹلوں میں گنڈا گردی کرتی اچھی لگتی ہے؟ بھائی اگر فرخ سہیل گندی نے بی بی کوئی بڑی بات کہی ہے تو یہ صدر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے جہانگیر بدر, یہ ان کو یہاں بلاتا, پھر آپ سے بات کرتا, اور آپ پھر پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بات ہو جاتی. یہ کتنی اچھی بات تھی. اس نے لڑکوں کو اشارہ کیا کہ انہیں سے پکڑ لو, جو لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں بدر نے کہا تھا. اس نے کہا کیوں بدر, تم نے یہ کیوں کیا تھا؟
تو اس نے وہ بیچارہ کیا کہتا، وہ صدر بدر سیدھا ایک طالب علم لیڈر تھا. طالب علم لیڈروں کے مزاج کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو شیلے سے زیادہ قریب رہنے کے اپنے لیڈروں کے. تو انہوں نے کہا کہ بی بی وہ دیکھیے ہر جگہ تو آپ کو وہ یہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے. پھر میں نے ان کی تھوڑی سی تاریخ سنائی بی بی کو. میں کہا بی بی جس سفر کا وہ شکار ہے اس کا میں بھی رہا ہوں. ہم لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے تھے. پاکستان کے جو بڑے سوشلسٹ کمیونسٹ لوگ تھے، ہمارے بچپن، ہماری اٹھتی ہوئی ابتدائی زندگی کا، جوانی کا آغاز انہی کے ساتھ ملنے جلنے میں ہوا تھا، بیٹھنے میں ہوا تھا. میں بھی اس سے پہلے انہی لوگوں کو ملتا تھا. اور ایک بات یہ تھی کہ یہ جھنڈا جلا دیتے تھے امریکہ کا. تو اس نے مجھے بے نظیر نے کہا کہ ہر میرے جلوس میں جھنڈا جلاتا ہے. میں نے کہا بی بی یہ اس کا قصور یہ دیکھیے. میں نے کہا اب بات میں آپ سے تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے رہنما تھے، کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، وہ عوام کے ساتھ انقلاب لانے کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے. وہ بہت آنےسٹ تھے، ایماندار لوگ تھے. لیکن ان کو روسی انقلاب کے بعد ایک ایسی فکر دی گئی کہ روس کی فوج آ کر یہاں انقلاب لے آئے گی، آپ لوگوں کے لیے انقلاب کا راستہ ہموار کرو. فرق سیل گوندی ذرا مجھے ٹوک دینا اگر میں غلط کہوں تو. اب مجھے بھی یہی کہا گیا ہوا تھا. میرا استاد بھی میرے ظہیر کاشمیری صاحب تھے، وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ یار لوگوں کا ذہن تیار کرو. سیر اسلم بھی مجھے یہی کہتے تھے، اور فیض صاحب بھی کہتے تھے، پھر میجر اسحاق بھی مجھے یہی کہتے تھے، بابا دادا حیدر صاحب بھی وہی کہتے تھے، فیروز خان بھی یہی کہتے تھے، فیروز صاحب بھی. تو یہ سارے جتنے ہمارے اس وقت کے بڑے لیڈر تھے جن کو ہم یہاں لینن اور ماؤ سمجھتے تھے، وہ سب ہمیں اور زیادہ تو بات نہیں بتاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ایک نفرت پیدا کرو، ذہن سازی کرو سامراج کے خلاف، امریکہ کے خلاف. تو جب میں اس کے پارٹی کے ڈسپلن میں آیا، جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میری زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، ان کے ساتھ جاری ہوا، تو پھر مجھے لگا کہ نہیں یار یہ کیا عمل ہے؟ یہ تو کوئی عمل نہیں کہ ہم اٹھ کے امریکہ کو گالی دے دیں، ان کا جھنڈا جلا دیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر مجھے ایک بار ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا، شہید مجھے کہنے لگے کہ گرداس پوری اگر پیپل پاکستان کا کوئی جھنڈا جلا دے تمہیں کتنا دکھ ہوگا، تم خوش ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، خدا گواہ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں. اس وقت جھنڈا انہوں نے نہیں جلایا تھا، اس وقت جھنڈا ایک اور تھے ضیاء الدین بٹ نے جلایا تھا. تو مجھے انہوں نے اچھا خیر اسے بھی ٹرک پر سر تو میں نے روکا. میں نے کہا ضیاء الدین بٹ ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو. تو جب ہوٹل گئے تو میں نے کہا چھوڑیے سر، معاف کر دیجئے، جذباتی لوگ ہیں، یہاں مزدوروں میں کام کرتے ہیں، وہاں نعرے یہ لگتے ہیں امریکہ لال تے سرخ تے فلانا تے ٹھینگڑا. ان کی تعلیم یہ ہے. کہتا ان کی تعلیم پھر میں کر تو رہا ہوں، میں جلسے کس لیے کرتا ہوں؟ میں وہ سوشلسٹ نہیں ہوں جو بند کمرے میں بیٹھ کے سوشلزم کا نام لیتا ہے. میں نے موچی دروازے میں لیا ہے. آج تک کسی کمیونسٹ کو یہ جرت نہیں ہو سکی اس معاشرے میں کہ وہ نشتر پارک میں سوشلزم کا نام لے، وہ لاہور کے موچی دروازے میں سوشلزم کا نام لے، وہ پشاور کے وہاں جا کر سوشلزم کا نام لے، وہ کوٹہ میں بلوچستان میں لے، وہ سندھ کے جاگیرداروں میں وہاں کھڑے ہو کر سوشلزم کا نام لے. میں لے رہا ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو.
مجھے آگے بڑھنے دو. تو یہی اس نے مجھے کہا کہ کیا تیرا جھنڈا جلے، پیپل پارٹی کا جھنڈا جلے یا پاکستان کا، تم خوش ہوں گے؟ میں کہا نہیں. تو کہتے ہیں بھئی جھنڈے کا امریکہ سے کیا تعلق ہے، یہ تو اس قوم کا جھنڈا ہے. ہمارا قوم سے دشمنی نہیں ہے، ہماری پیٹاگان سے دشمنی ہے، ہماری سامراج سے دشمنی ہے، ان لوگوں، اس قیادت سے، اس مافیا سے دشمنی ہے جو پوری کائنات کو اپنے غلام بنانا چاہتا ہے، جو لوگوں میں بھوک بانٹتا ہے، جنگیں بانٹتا ہے. تو تب یہ ہمیں بھی بات کی سمجھ آئی. اسی طرح گوندی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی تھی. پھر انہوں نے خاص طور پر یہ باتیں کی، کہا کہ دیکھیے اگر پارٹی کا وائس چیئرمین مجھے کہے جھنڈا جلا دو تو میں کیا کروں؟ میں تو سمجھوں گا مجھے بہت بڑا آرڈر دیا گیا ہے، بہت بڑا کام دیا گیا ہے مجھے. تو یہ سیاسی پارٹیوں میں، قومی پارٹیوں میں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. سیاسی پارٹیوں میں، یہاں تو سیاسی پارٹی کوئی نہیں تھی، معاف کیجیے گا، سوشلسٹ پارٹیاں تھیں، ان کے پروگرام تھے، لیکن ان کے پروگرام عوام میں جا ہی نہیں سکے تھے. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ، پاکستان کی تاریخ میں کسی آدمی نے اگر ایک قومی سیاسی جماعت بنائی تھی تو فرخ سہیل گوندی کے لیڈر نے، ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے سیاسی پارٹی کا پروگرام دیا تھا، پہلی مرتبہ کسی نے جھنڈا دیا تھا کہ جھنڈا بھی کسی سیاسی جماعت کا نشان ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کے فلسفے کی رہنمائی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے. اس سے پہلے جھنڈے کا تصور کوئی نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے تمام نعرے بدل دیے تھے، ہمارے ذہن بدل دیے تھے، فکر بدل دی تھی. تو یہاں سے اب میں گوندی صاحب کی طرف آؤں گا. یہ تھا ہمارا سفر ان کے ساتھ جو چلتا رہا، جو اب بھی جاری ہے. بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب ایک کارکن یا ایک فرد جماعت پہ بھاری ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا سمانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کسی کا دیر سے ہو جاتا ہے، کسی کا ابتدا میں ہی ہو جاتا ہے. یقیناً میرا محترمہ کی شہادت کے بعد ہوا تھا، جب میں نے ایکٹیو سیاست چھوڑ دی تھی، پارٹی کی سیاست چھوڑ کر میں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں نے کتابیں لکھنی شروع کر دیں، 20-25 کتابیں لکھی. یہاں بھی ایک جو تجربہ نیا ہوا وہ فرق کے ساتھ ہی ہوا. یہاں جو پبلشر شائع کرتے ہیں کتابیں، وہ کچھ نہیں دیتے لکھنے والوں کو، بلکہ پلے سے لیتے ہیں، مانگتے ہیں پلے سے. ان کا نظریہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی علم کی خدمت کر رہے ہیں، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، یا کسی انسان کی خدمت کر رہے ہیں، مصنف کی خدمت کر رہے ہیں. ہرگز نہیں ہوتا، ایک بھی میں نے نہیں دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں پہلا ناشر دیکھا فرخ سہیل گوندی، جنہوں نے میری پہلی شاعری کی کتاب جب شائع کی، ملالے بے ہنری، تو 3 لاکھ روپیہ مجھے دیا. کوئی پبلشر دعویٰ نہیں کر سکتا، میں چیلنج کرتا ہوں، کہ انہوں نے کسی شاعر، کسی مصنف، کسی ادیب کو کبھی 1 لاکھ روپیہ بھی دیا ہو، 50,000 بھی کبھی دیے ہو. ہاں دے دیے ہوں گے کبھی 20,000 30,000، کوئی ایسا سال میں 1 بار، 6 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، ایسا کبھی نہیں. یہ پہلا میرا تجربہ فرخ سہیل گوندی سے ہوا تھا. وہ کیوں ہوا تھا؟ یہ پبلشر نہیں تھا، یہ ناشر نہیں تھا، یہ مصنف تھا، یہ خود لکھنے والا تھا، یہ خود مزدور تھا قلم کا، یہ قلم کے مزدوروں کے حالات جانتا تھا. یہ جانتا تھا کہ اسلم گرداسپوری کن حالات میں گزر کر رہا ہے، کن حالات میں بیٹھ کر لکھتا ہے.
ہم لکھنے والے بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، ہم اپنے حالات سے بے نیاز ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ اگر حالات کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو ہم کتابیں نہیں لکھ سکتے، لیکن ہم ان سے ماورا ہو کر ان سے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج چونکہ ان کی شام ہے تو ان کی شام کی بات جو ہے وہیں تک بات زیادہ سے زیادہ کی جائے، وہی بات زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اس جیسی دیوانگی بہت کم دیکھی ہے لوگوں میں، علم کی، ادب کی، سیاست کی، ترقی پسندی کی۔ میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ تو پاکستان کا چی گویرا ہے، میں نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ تو پاکستان میں ویتنام کا فرزند ہے، تو ہو چی من کی روح ہے۔ یہ بین الاقوامی فرشتے جو ہوتے ہیں، یہ بین الاقوامی دانشور جو ہوتے ہیں، یہ قوموں کے جو قائد ہوتے ہیں، جو تاریخیں بدل دیتے ہیں، جو دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ انسان ایک سائنس ہوتے ہیں اور سائنس کی طرح سفر کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر فضا میں جاتے ہیں، مشرق بھی جاتے ہیں، مغرب بھی ان کی سائنس پہنچتی ہے، شمال بھی پہنچتی ہے، جنوب بھی پہنچتی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوگ سب ان کی فکر سے اپنے ذہن روشن کرتے ہیں، انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو لٹل چومسکی کہا کرتا ہوں۔ نام چومسکی آج بھی زندہ ہے، اب شاید 100 سال کے ہونے والے ہیں۔ وہ پورے سامراج امریکہ کے سینے پر پتھر ہے، وہ امریکہ کے سینے پر ایک سل ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، جو مرتی نہیں ہے۔ امریکن دعائیں کرتے ہیں یہ مر جائے، چونکہ اپنے شہر میں وہ اپنا بندے نہیں مارتے اپنے ہاتھوں سے۔ اگر وہ تیسری دنیا میں کہیں ہوتا تو مار دیا ہوتا، مروا دیا ہوتا۔ یہاں مارنے والے مرسنریز بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، ان کی بڑی نفریاں ہوتی ہیں، وہاں وہ مارنے کے لیے انہیں ایک بھی ایسا نہیں مل رہا مرسنری جو نام چومسکی کو مار ڈالے۔ وہاں اس کو زندہ ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ امریکہ کو دہشت گردوں سے خوف نہیں ہے۔ یہی بات میں نے جب گووندی کی کتاب میں پڑھی، ہمارا گرد کو اپنا وہ کیا جہاں گرد میں، تو مجھے فکر کا پتہ چلا کہ دیکھیے بڑا دانشور وہ ہے جو چیزیں اخذ کرے، جو چیزوں کو استعمال کرے۔ میں نے ایک دفعہ وہ ہمارے فارن سیکرٹری تھے، ان کو میں نے کہا کہ یار آپ بھی تو بڑے فارن سیکرٹری ہیں، ایوب خان کے دور سے فارن سیکرٹری ہیں، آپ بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا کو، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے گا بھائی علم وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے پڑھا تھا، ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، لیکن ہمیں اس علم کی امپلیمنٹیشن نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کو لوگوں کے ذہنوں میں لاگو کیسے کرنا ہے۔ یہ خوبی انسانوں میں، چند انسانوں میں، بڑے خاص انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو جب میں نے ان کا جہاں گرد میں چومسکی والی بات پڑھی تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خودکش حملوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو تسبیح والوں سے کوئی خطرہ نہیں، ملاؤں سے کوئی خطرہ نہیں،
ان کو ان کے مدرسوں سے کوئی خطرہ نہیں, ان کی کلاشنکوفوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں, ان کو پرامن معاشرے سے خطرہ ہے. واہ گندی, واہ واہ, تو نے کیا بات کہی ہے. میں یہ نہیں کہتا تمہیں پتہ نہیں اس بات کا, ورنہ تم لکھتے ہی نا. دیکھیے, امریکہ کو منظم قوم سے خطرہ ہے, اس قوم سے خطرہ ہے جو قوم جاگتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو سوچتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنے تجزیے کرتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو بین الاقوامی سیاست کے اشاروں کو سمجھتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو امریکہ کی سازش کو سمجھتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو سامراج کی قوت کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی بیوروکریسی کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی ملٹری کو جانتی ہو, ملٹری بیوروکریسی کو جانتی ہو, جنرلوں کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی بیوروکریسی اور اپنی ارسطوکریسی کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو اپنی اشرافیہ کے کردار کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو طبقاتی تضاد کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو مزدوروں کی قوت کو جانتی ہو, اس قوم کو خطرہ ہے جو ملک کے دانشوروں کی قوت کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو طالب علموں کی قوت سے جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو وکلا کی قوت کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو پروفیسروں کی قوت کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو عوام کی قوت کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو شاعروں کی شاعری کو جانتی ہو, ادیبوں کے علم کو جانتی ہو, آرٹسٹوں کی آرٹ کو جانتی ہو, گائکوں کے گانے کو سمجھتی ہو, اجوخا تھیٹر کے ان کے پلیز کو, ان کے ڈراموں کی نوعیت کو جانتی ہو, جو جانتی ہو دلہ بھٹی کون تھا, جو جانتی ہو کہ وہ وار بٹن کا وہ نام بھول رہا, بوڑھا ہو گیا ہوں, کیا تھا, احمد خان کھل کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو بے نظیر کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو اسلم گرداسپوری کو جانتی ہو, اس قوم سے خطرہ ہے جو فرخزیل گندی کو جانتی ہو. بھائی اس کو تو خطرہ ہی ان سے ہے, ان کو تو خطرہ ہے اس سے, ان منارٹی کو جانتی ہے جو کہ اس ملک کی عزت اور عظمت ہیں, جو ملک کی منارٹیاں ہیں, جو برابر کے حقوق رکھتی ہیں, جن کا کوئی دین کا جھگڑا نہیں, جن کا کوئی اسلام سے جھگڑا نہیں. تمام منارٹیز جتنی ملک میں رہتی ہیں, جہاں بھی ان کا جو دین جو مذہب ہو, وہ سب اسی طرح اسی کا اتنا ہی عزت رکھتی ہے جتنی ذوالفقار علی بھٹو رکھتا تھا, اتنی ہی عزت رکھتی ہیں جتنی کہ یہاں عمران خان رکھتا ہے, اتنی عزت رکھتی ہیں جتنی نواز شریف رکھتا ہے, اتنی عزت رکھتی ہیں جہاں جتنی ایوب خان رکھتا تھا, یا رکھتا تھا, جہاں جتنی ضیاء اللہ کا میں نام لینا تھا, جتنی مشرف رکھتا تھا, جتنی جرنیل رکھتے ہیں, اتنی ہی عزت ان کی ہے جو یہاں کی منارٹیز ہیں, اتنی ہی عظمت ان کی ہے جو یہاں پیدا ہوئے اس دھرتی میں. یاد رکھو, مذہب جو ہے ریاستوں کا نہیں ہوتا, ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا. یہاں دانشور بیٹھے ہیں, پہاڑ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, دریاؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, سمندروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, میدانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ آپ کے صحراؤں کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا, پتھروں کا کوئی مذہب دین نہیں ہوتا.
زمین اور میدان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں۔ ریاستیں تاریخ جغرافیہ ہوتی ہیں، ملک تاریخ جغرافیہ ہوتے ہیں، ان میں جو بھی پیدا ہوا، جو رہتا ہو، وہ سب برابر ہوتے ہیں، وہ سب ایک سے ہوتے ہیں، سب کا حق اتنا ہی ہے۔ جو یہاں پیدا ہوا وہ یہاں کی زمین کا مالک ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ محمد اسلم ہو یا کمل فیروز ہو یا کوئی مسیح ہو، کوئی پارسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہم سے زیادہ، وہ اس پاکستان کا میجارٹی سے زیادہ رسپیکٹڈ انسان ہے، وہ ہم سے زیادہ کام کر رہا ہے، وہ ہم سے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، وہ اس عزت، اس ملک کی عزت عظمت کو سمائے ہوئے بیٹھا ہے۔ کوئی کمتر نہیں اور کوئی بڑا نہیں، کوئی بہتر نہیں، سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ معاشرے اس طرح نہیں چلتے۔ تم نے جس طرح کا معاشرہ تم لیے پھرتے ہو، مجھے بتاؤ کہ یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ سنی کا شیعہ کافر، کافر کا سنی کافر کا سنی کا شیعہ کافر، بریلوی کا دیوبندی کافر، دیوبندی کا بریلوی کافر۔ ارے یہاں سب کافر ہی پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے، مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سب کافر ہو گئے ہم؟ ارے کافر نہیں۔ اس لیے دنیا میں صرف ادب، دانش، فکر اور کتاب، دانشور اور سیاسی جماعتیں ہی دنیا کی تقریر بدلیا کرتی ہیں، وہی دنیا چلایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، اس کا عوامی پروگرام ہوتا ہے، اور وہ پروگرام لے کر چلتا ہے۔ اس پروگرام میں سب ہوتے ہیں، تمام فرقے، چونکہ بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، روٹی کپڑا مکان کی بات ہوتی ہے، تعلیم کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے روزگار کی بات ہوتی ہے۔ تم نے اس ملک کو بھیڑوں کا کھاڑا بنایا ہوا ہے۔ تم بچوں کی ذہن سازی کیا کر رہے ہو؟ کون سے انہیں ہیرو پڑھا رہے ہو؟ کون سا نصاب پڑھا رہے ہو؟ تم آج تک جو کچھ پڑھا چکے ہو، تم اس کا بھی آج کاٹ رہے ہو۔ تم نے پھل کاٹا ہے، افغانستان میں تم نے پھل کاٹا ہے، تم نے بیج بویا ہے، تم نے سودے کیے اس ملک کی جنریشنز کے، اس ملک کی نسلوں کے۔ تم نے امریکہ کی ایجنٹی کر کے اپنی حکمرانیوں کے لیے اس ملک کی عظمت کو بیچا، مذہب کو بیچا، دین کو بیچا، اس ملک کی عزت کو بیچا۔ لہذا دانشور نہیں بیچتے، سیاستدان نہیں بیچتے، سیاسی کارکن نہیں بیچتے، سیاسی پارٹیاں نہیں بیچتیاں۔ اور تم اب تھک جاؤ، اس ملک کے نصاب بین الاقوامی بناؤ، اس بچوں کی تعلیم بین الاقوامی کرو، ان کو گوندی بناؤ، ان کو اسامہ نہ بناؤ، ان کو فرق سویل گوندی بناؤ۔ میں فرق سویل گوندی آپ کی محبت کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو ایک بہت انتہائی شفاف انسان جانتا ہوں۔ میں آپ کو کارل مارکس کا منفیسٹو، کمیونسٹ منفیسٹو کا دیباچہ سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو روس کے انقلاب کا سرخ جھنڈا سمجھتا ہوں۔ میں ماؤ کے جھنڈے کا آپ کو دراتی اور تھوڑا سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو پاکستان کے سبز جھنڈے اور اس کے چاند کا نشان سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو اس پاکستان کی عظمت اور عزت سمجھتا ہوں، امانت سمجھتا ہوں آپ کو، آنے والی نسلوں کی اور موجودہ نسلوں کی۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ عظیم کام کر رہے ہیں۔ دانشور کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہا کرتا ہے۔ آپ سیاست میں بھی زندہ رہے، آج آپ ادب میں زندہ ہیں، ایک ناشر کی شکل میں زندہ ہیں، ایک مصنف کی شکل میں زندہ ہیں، اور دوسروں کو بھی زندہ رکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑی مہربانی۔ اور وہ ایک آخری شعر سناؤں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں
کہ ہم کہیں نہیں پہنچے کہ یہ کیا غضب ہے کہ آوار گانے کوئے فراق، نہ تیری بز میں پہنچے نہ اپنے گھر ہی گئے۔